هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل کے حدیث کے درس میں نماز کی اہمیت کے بارے میں بات چل رہی تھی اور نماز کے چھوڑنے پر کیا وعید آئی ہے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی. میں نے درس کے بعد غور کیا اور بھی بہت سارے ایسے قرآن کی آیتیں ہیں جو نماز چھوڑنے والے کا جو انجام بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سے ایسے تمام احادیث بھی موجود ہیں جو نماز پڑھنے والوں کو کیا اجر ملے گا اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے. تو مناسب یہی ہے کہ آج کے ایک درس میں بھی ان تمام باتوں کو مکمل کر لیا جائے جس میں نماز پڑھنے والوں کو کیا فضیلت حاصل ہوگی کل قیامت کے دن، اور نماز چھوڑنے والوں کا کیا انجام قرآن نے بیان کیا ہے، اور مزید معلومات ہمیں حاصل ہو جائے. سب سے پہلے دیکھیے، جو آدمی نماز مسلسل آدمی چھوڑتا ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے کہ وہ کافر ہے. کیونکہ آپ آج کی جو آیتیں میں قرآن کی آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو معاملات کافر کے ساتھ ہوگا وہ نماز چھوڑنے والے کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا. سب سے پہلی بات، جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا، قرآن میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سجدہ کرنے کا حکم دیں گے. سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دیں گے قیامت کے دن اپنے سامنے. سب وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے اللہ کے سامنے سجدے کے لیے جھک جائیں گے، لیکن جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے ان کے پیٹھ اکڑ جائیں گے، وہ جھک نہیں پائیں گے. کیونکہ دنیا میں وہ سجدہ کرنے والے نہیں تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی سے کپڑے کو ہٹائے گا، اپنے پیر سے کپڑے کو اللہ ہٹائے گا. اللہ کا پیر، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، قرآن میں بہت ساری جگہ پر اس کا تذکرہ ہوا ہے. وہ اللہ کا شایان شان ہے، وہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کا پیر کیسا ہوگا، اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا پیر کا تذکرہ کیا، ہم ایمان لائیں گے اللہ کا پیر ہے. کیسا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم اپنے پیر کی طرح اللہ کے پیر کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے چہرے کی طرح اللہ کے چہرے کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے ہاتھ کی طرح اللہ کے ہاتھ کو نہیں سمجھیں گے. بلکہ کیسا ہوگا وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا، وہ ہم دیکھیں گے. کیونکہ اللہ نے خود کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح سے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرح نہیں ہے. تو ہماری طرح ہونے کی نفی اللہ نے کر دی کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. پھر بھی اللہ نے قرآن میں ہاتھ کا تذکرہ کیا، قرآن میں چہرے کا تذکرہ کیا، قرآن میں پیر کا تذکرہ کیا. قرآن میں اللہ نے بہت سارے موقعوں پر بہت سارے اعضاء کا تذکرہ کیا. وہ کیسے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اس دیکھیے آیت میں جو اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 29 سورہ قلم میں بیان فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی سے، اپنے پیر کے پاس سے کپڑے کو ہٹائے گا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا. دیکھو، جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے اور اللہ کو یاد رکھتے تھے، ہر چیز بھول جائے لیکن نماز نہیں بھولتے تھے، ان کا کل قیامت کے دن کیسے پہچان ہوگا؟ اللہ بلائیں گے سجدے کے لیے، آؤ سجدہ کرو.
فلا یستطیعون، جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، وہ کیا نہیں کر پائیں گے؟ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، کل قیامت کے دن آدمی سجدہ کرنا چاہے گا، دنیا میں نہ کرنے والا بھی چاہے گا میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں، لیکن وہ دکھلاوے کے سجدہ ہوگا، وہ دھوکہ ہوگا، کیونکہ اگر محبت ہوتی آدمی دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتا، لیکن دو آدمی دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، کل قیامت کے دن جھک نہیں پائے گا۔ اللہ آگے کہتا ہے اس کا حال اللہ بیان فرماتا ہے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ایسا اس کا چہرہ ہوگا، اس کے اوپر افسوس ظاہر ہو رہا ہوگا، اس کے چہرے پر ذلت ظاہر ہو رہی ہوگی، اس کو معلوم پڑ چکا ہوگا کہ برباد ہو گیا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج اللہ سجدے کا حکم دے رہے ہیں، میں نہیں کر پا رہا ہوں، سب لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، میں جھکنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن جھک نہیں پا رہا ہوں۔ خاشعۃ ابصارہم، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے، ترہقہم ذلہ، اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر، اس کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اللہ آگے بیان فرماتا ایسا کیوں ہوا؟ وہ کیوں اللہ کے کہنے پر سجدہ کل قیامت کے دن نہیں کر پائیں گی؟ یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، وقد کانوا یدعون، ان کو بلایا جاتا تھا دنیا میں نماز کی طرف، ان کو بلایا جاتا تھا دنیا میں اللہ کی طرف، ان کو بلایا جاتا تھا دنیا میں مسجد کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ بار بار بلایا جاتا تھا۔ دن میں 5 وقت مؤذن چیخ چیخ کر کہتا تھا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ہوگا دیکھ لیا جائے گا، نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہے، کبھی عید کے دن پڑھ لیں گے، جمعہ وقت ملا تو پڑھ لیں گے، تراویح کبھی رمضان میں پڑھ لیں گے، پھر سب کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وقد کانوا یدعون، ان کو پکارا جاتا تھا۔ آج دیکھیے، آج ہم زندہ ہیں، آج یہ سب کچھ جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہم زمین بھر سونا دے کر بھی اگر اپنے جان کو چھڑانا چاہے چھڑا نہیں سکتے۔ پورا زمین بھر سونا، اے اللہ میری ایک جان بچا دے، اللہ نہیں بچائیں گے، تم اس کے قابل نہیں ہو۔ اگر دنیا میں نیک بن کے، نیکی پر چل کے اگر تم آئے ہو تو تم بچ سکتے ہو۔ اللہ کہتا ہے یدعون الی السجود، ان کو سجدے کی طرف بلایا گیا، وہم سالمون، وہ صحیح سالم تھے، دنیا کے کام کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، گھومتے تھے پھرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، دعوتیں کھاتے تھے، سب کے لیے ان کے پاس طاقت تھا، لیکن نماز کے لیے جب بلایا جائے ایسے لنگڑے لولے بن جاتے تھے، ایسے بہانے کرتے تھے جیسے کہ نماز ان کے اوپر بوجھ ہے۔ تو کل قیامت کے دن سب سے بڑا ان کو عذاب اور ایک سزا اللہ تعالیٰ وہ یہ دیں گے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ دوسری بات دیکھیے، چیپٹر نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا۔ اگر اچھا کیا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اگر برا کیا ہے اس برے بوجھ تلے وہ دبا ہوا ہوگا۔ الا اصحاب الیمین، مگر سیدھے ہاتھ والے، جنتی لوگ، نیک لوگ، ان کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں رہیں گے اور آپس میں سوال کریں گے۔ دیکھو جو نیک بن کے رہے ان کو اللہ ہمیشہ مقدم تھا، سب کچھ چلا جائے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے، سب کچھ چھوٹ جائے نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ قربانی تھی اللہ کے لیے، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اگر اللہ نہیں ملا تو سب کچھ مل کے بھی برباد ہے۔ اسی لیے ایک بات میں کہتا ہوں، ہمارے پاس اللہ نے مال دیا، مال نعمت نہیں ہے، یاد رکھو، جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ توفیق نہ دے خرچ کرنے کی۔ اولاد اللہ نے ہمیں دیا، بچے دیے، بچے نعمت اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک وہ بچے فرما بردار نہ ہو۔ اللہ نے صحت دی، اللہ نے تندرستی دی، وہ اللہ کی نعمت وہی وقت ہو سکتا ہے، دیکھنے کے لیے نعمت ہے لیکن وہ نعمت ہمیں جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی کو، انسان کو اچھائی کی طرف لے جائے۔
اگر وہ جو جسم اللہ نے ہمیں دیا، جو طاقت اللہ نے ہمیں دی، اگر وہ ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہ نعمت ہے، ایسی نعمت جو جنت تک پہنچا دے گا، ورنہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ جنتی لوگ جنت میں بیٹھ کے جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنتی لوگ جنت میں بیٹھ کر پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے، جہنمیوں سے اللہ پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، بتاؤ ذرا کس چیز نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا؟ جہنم تم پہنچ گئے، کیا بات تھی؟ بڑے مالدار تم تھے، بڑے سخی تم تھے، بڑے دلدار تم تھے، بڑے اخلاق والے تم تھے، بڑے اچھی گفتگو تم کرنے والے تھے، نرم دل تھے تم مہربان تھے، تم سب کچھ کرتے تھے، جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ خاندان میں عزت تھا، علاقے میں عزت تھا، گاؤں میں عزت تھا، تم کو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، سب کچھ تمہارے ساتھ تھا، یہ جہنم تک تم کیسے پہنچ گئے؟ ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کا نام ہے، جہنم کے الگ الگ نام ہیں، ایک جہنم، ایک حطمہ، ایک لظا، ایک سعیر، ایک کیا ہے جہیم، اور ایک سقر، کئی نام ہے قرآن میں۔ ہم ایک کون سا نام جانتے ہیں؟ جہنم بول کے، حطمہ جہنم کا نام، وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو یہ سورہ بھی یاد ہوگا، حطمہ یعنی آگ، جہنم، سعیر یہ بھی جہنم کا نام، سقر یہ بھی جہنم کا نام جو یہاں پہ آیا ہے، جہیم یہ بھی جہنم کا نام، ہاویہ یہ بھی جہنم کا نام، کبھی بتاؤں گا، یہ طبقات ہیں، جہنم، حطمہ، سعیر، سقر، لظا، جہیم، ہاویہ، سٹیج ہے جہنم کا۔ اور منافقین جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، دوہرا منہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، دل میں ایک بات ہوتا ہے، زبان پر ایک بات ہوتا ہے، یہ کہاں ہوں گے؟ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، نچلے درجے، جو جہنم کا جو سٹیج ہوگا، الگ الگ جو یہ ہوگا، اس میں بالکل نیچے منافقین ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اسی طرح سے ایک سٹیج کیا ہے؟ سقر ہے، وہاں کون جائیں گے؟ بے نمازیوں کا جگہ ہوگا۔ اب دیکھیے، ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم تک کس چیز نے پہنچایا؟ سب سے پہلے کہیں گے، سب سے پہلے ان کو معلوم ہوگا، ان کا حساب ہو چکا ہوگا، وہ پہنچ چکے ہوں گے اپنے جہنم میں، اور وہاں سے کبھی نہیں نکلنا ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، سب سے پہلے وہ جواب دیں گے، لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کسی کو کھانا تک نہیں کھلاتے تھے، ہمارے پاس تھا، غریب کے بھوک کو مٹا سکتے تھے، ہمارے گھر میں پکا ہوا تھا، سڑا کر پھینک دیا، ہم دے سکتے تھے، ایک بھوکے کو کھانا کھلا سکتے تھے، اللہ نے دیا تھا اتنا، تکبر میں، ایٹیٹیوڈ میں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں، ایک روپیہ ہم غربا پر خرچ نہیں کرتے تھے، یہ چیز ہمیں جہنم تک پہنچا دی۔ تو کیا معلوم پڑا؟ یہ نماز کو چھوڑنا انسان کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو اور اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز کی پابندی انسان اگر زندگی میں کرنے لگ جائے، یہ سب سے بڑی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے آگے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، سورہ ماعون چیپٹر نمبر 30، جس سب کو یاد ہے، فویل للمصلین الذین هم علی صلاتہم ساہون، برباد ہو جائے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ سستی۔ یہ نماز میں سستی مطلب معلوم ہے آپ کو؟ ایک دن پڑھا، ایک دن نہیں پڑھا، جمعہ کا پڑھا، کبھی عید کا پڑھا، یہ لوگ مفسرین کہتے ہیں یہ لوگ، اور اس میں وہ بھی لوگ ہوں گے جو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں لیکن خیال نہیں، کچھ یاد نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا پڑھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا دھیان بھٹکتا ہے، فوراً وہ اس کو اپنے دھیان کو واپس، اپنے دماغ کو پھر واپس نماز کی طرف لے آتا ہے،
اس کو نہیں، یہ آدمی پکڑے گا جائے گا نہیں کل قیامت کے دن. ہم کچھ سوچتے ہیں تو اسی میں چلے گئے، 4 رکعت مکمل ہونے تک اسی میں چلے گئے. ہمیں وہ پریشانی نہیں کہ میں کہاں تھا اور کہاں چلا گیا، میں کیا کر رہا تھا، میں کیا سوچ رہا ہوں. نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو 4 رکعت میں اللہ یاد آئے گا، ایسا نہیں ہوگا. آپ کا دھیان بھٹکے گا، آپ کا دھیان نماز میں ادھر ادھر جائے گا. یہ تو فطرت ہے، یہ تو ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دھیان کو، اپنے دماغ کو واپس نماز کی طرف لاتے نہیں ہیں. اور کیا اپنے اعتبار سے ہم سوچتے ہیں، خود ارادہ کر کے سوچتے ہیں رکعت باندھے ہیں ہم کو یہ سوچنا ہے بول کے سمجھ کے سوچتے ہیں. یہ نماز میں سستی کرنا ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. تو دیکھیے جو اللہ نے کہا جو نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بربادی کہا کہ وہ کیا ہوں گے، برباد ہو جائیں گے. محدثین نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، وقت پر نماز نہیں پڑھتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے ان کو الگ الگ جہنم میں، الگ الگ ٹھکانوں میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے، پہنچائیں گے. اب دیکھیے ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو کیا کریں گے، سب سے پہلے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. سب سے پہلے وہ کیا کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنے دل میں جو آ رہا ہے وہ کرنے لگ جائیں گے. وہ کیا کریں گے، جو دل میں آ رہا ہے وہ کریں گے، منمانی جس کو کہا جاتا ہے. اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں اپنی منمانی کریں گے، جو دل میں آیا وہ کریں گے، اور اس کو نہ اللہ کا فکر، نہ اس کے رسول کا فکر، نہ دین کا فکر. اللہ کہتا ہے ایسے بے نمازیوں کو ہم غی میں پہنچائیں گے. فسوف یلقون غیا، وہ غی کو پائیں گے. یہ غی کیا ہے، دیکھیے یہ غی جو اللہ نے کہا نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم ان کو غی میں پہنچائیں گے. اور غی یہ کیا ہے، دیکھیے حدیث میں آتا ہے لو ان صخرۃ قذف بها من شقیر جہنم ما بلغت قعرها 70 خریفا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر اگر ایک پتھر ڈال دیا جائے، جہنم کے منہ سے، جہنم کے اوپر سے ایک پتھر ڈال دیا جائے، جہنم کے آخری حصے میں پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جائیں گے. کتنا سال، 70 سال. لو ان صخرۃ، یہ ایک پتھر قذف بها پھینک دیا جائے جہنم کے اندر، 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کے ہے نا گڑے میں، بالکل انتہا میں، آخر میں پہنچے گا، اینڈ میں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آتی ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ آواز کیا ہے، معلوم ہے؟ کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر، یعنی جہنم کے اوپر سے ایک پتھر ڈالا گیا تھا، آج وہ 70 سال بعد جہنم کے گہرائی میں پہنچا ہے. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ 70 سال کے بعد جو نیچے ہے جہاں جہنم ختم ہوتا ہے وہاں غی ہے. دیکھو سوچو، نمازی جو بے نمازی ہے اللہ اس کو کہاں ڈالیں گے، غی. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 70 سال کے مسافت تک جہنم کی کیا ہے، گہرائی ہے. اس کے بعد میں یہ ایک مقام ہے جسے غی کہا جاتا ہے، ایک جگہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ غی ہے اور وہ اثام ہے. ایک آیت کا ٹکڑا آگے آئے گا، اثاما بول کے، گنہگار. تو صحابی بیان فرماتے میں نے کہا وَمَا الْغَيُّ وَأَثَامٌ، اللہ کے نبی وہ غی کیا ہے؟ وہ جگہ جو 70 سال کی مسافت کے نیچے ایک جگہ ہے جسے غی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے کہا بئران من فی اسفل جہنم، 2 کنویں ہیں، اس کے نیچے 2 باوڑی ہے، کنواں ہے. یسیل فیہما صدید اہل جہنم، اس میں جہنمیوں کا پیپ جاتا ہے. اب تصور کیجئے آپ کیا ٹھکانہ ہوگا.
میں یہی احادیث کی وجہ سے میں نے آج ہے نا جو شروع کرنا تھا، میں نے پھر اس کو روک کے اور چند باتیں، کیا معلوم کہ اللہ کے خوف کو دلانے سے بھی انسان اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ 2 کنویں ہیں جہنم کے گہرائی میں، جتنے اوپر تک جہنمی رہیں گے، سڑے گلے پیپ نکل رہا ہوگا، وہ پیپ جمع ہو کے اس کنویں میں آئے گا، اس میں یہ لوگ رہیں گے۔ پھر صحابی بیان فرماتے ہیں فَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ وہی جس کو اللہ نے بے نمازیوں کو وہاں پہنچانے کا جو تذکرہ بیان فرمایا وہ یہی گئے ہے۔ کتنی بڑی بربادی ہے اور کتنی بڑی ہمارے لیے ایک ناکامی کی ایک زندگی ہے اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے سنبھل نہ جائے، دنیا میں رہتے ہوئے توبہ نہ کر پائے، دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہ پڑھ پائے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، سب کچھ پا لیا تو کیا ہے۔ اس لیے زندگی میں نماز کی اہمیت اسی وقت آتی ہے جب اس کے بارے میں سنیں گے، کیا کچھ ملے گا وہ سنیں گے۔ دوسری جگہ اللہ بیان فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر جتنے بھی کافر لوگ ہیں یا جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں، اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، وہ تمہارے بھائی ہیں، زکوٰۃ دے وہ تمہارے بھائی ہیں۔ دیکھو مسلمانوں کا بھائی کب قرار دیا کسی کو؟ کوئی بھی، چاہے کافر ہو چاہے دوسرا مسلمان کوئی ہو، وہ اصل بھائی کب بنے گا؟ اس کو ایک تو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنا پڑے گا، ایک تو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اس کا الٹا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کیا کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، توبہ کریں گے، توبہ یعنی مطلب گناہوں سے توبہ کیا، شرک کرتے تھے کافر تو مسلمان ہو گئے، اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ورنہ وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، ان کا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ بھائی کون ہوتے ہیں؟ قرآن خود کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں، یعنی مطلب وہ مومن ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ، ایک آدمی جو تھا جو بڑا اتراتا تھا، اس کا تذکرہ اللہ قرآن بیان فرماتا ہے۔ وہ کون تھا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ بیان فرماتا ہے۔ چیپٹر نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں بیان فرماتا ہے، جو اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگا، فلا صدق ولا صلی، وہ بدبخت آدمی، وہ بدبخت آدمی جو کیا کرتا تھا، فلا صدق ولا صلی، کبھی صدقہ نہیں دیتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ دیکھو یہ 2 چیزیں میں جو 1-2 ہفتے سے جس پہ چیخ رہا ہوں، جو آپ کے آخرت کو منا سکتا ہے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، سنتے ہیں سمجھتے ہیں پھر بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ انتظار کرو، آپ کے مال کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کا مال کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب دن آئے گا، وہ جب گلے میں توق بنا کے پہنا دیا جائے گا، وہ جب غیب میں پھینکا جائے گا، تب آنکھیں کھلے گی، تب آنکھیں کھلے گی، تب کہے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ کتنی قرآن کی آیتیں ہیں، میں کیا کیا بیان کروں آپ کو۔ ربنا ابصرنا، یہ کس کو یاد نہیں ہے؟ سورہ سجدہ، ربنا اے اللہ، ابصرنا دیکھ لیا، سمعنا سن بھی لیا، فرجعنا واپس لوٹا دے، پلیز اے اللہ واپس کر دینا، اے اللہ توبہ کروں گا، آج کے بعد ایک نماز نہیں چھوڑوں گا۔ مرنے کے بعد کہے گا فرجعنا، لوٹا دے، نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، انا موقنون، ہمیں یقین ہو گیا، ہم یقین کرنے والے، اب معلوم پڑ گیا نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن بیان فرماتا ہے قال کلا، ہرگز نہیں، ہم نہیں لوٹائیں گے تم کو بتایا گیا، تم نے سنا اور تم نے ہلکے میں لیا، تم نے سمجھا 2 ہوگا دیکھا جائے گا، اب دیکھ لو کیا کچھ انجام ہوگا اگر دین کے اوپر اگر آدمی نہیں ہے۔ اور دین کیا ہے؟ نماز ہے۔ میں نے کل بتایا سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، نماز صحیح نکل گیا تو سمجھ لو کہ آپ پار ہو گئے،
نماز اگر صحیح نہیں نکلے تو سمجھ لو خطرے کی گھنٹی ہے، پھر آپ کی ہلاکت شروع ہو جائے گی۔ اللہ کا بیان فرماتا ہے قرآن میں اس آدمی کے بارے میں، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی نہ اس نے صدقہ دیا، ولکن کذب وتولی، اس نے جھٹلایا، پیٹ پھیرا۔ تمہارا سب چلتا رہتا ہے، نماز کی ہمیں چلتا رہتا ہے، یہ بیان سب چلتا رہتا ہے، سب ہوتے رہتا ہے، خطبہ ہم نے بہت سنا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم دنیا میں بہت بزی ہیں، ہمارا کام ہے۔ کسی قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، ہم وہی لوگ ہیں جو ایک زمانے میں بہت بزی ہوا کرتے تھے، ہم وہی لوگ ہیں جن کے پاس کبھی وقت نہیں ہوا کرتا تھا، ہم وہی لوگ ہیں جو اپنے کپڑوں پر رتی برابر دھول اگر جم جائے تو ہم کپڑے چینج کرنے والے لوگ تھے۔ آج ہم منو مٹی دبے ہوئے ہیں، آج ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، اور تم جتنے ہو جو ہم کو دیکھ رہے ہو، ہم کو پڑھ رہے ہو، ایک دن تم یہاں پہ آؤ گے، اس سے پہلے سنبھل کے آ جانا، اپنے آپ کو بدل لینا، اپنے ٹھکانے کو درست کر لینا۔ ہم تو نہیں کر سکتے۔ کتنی عجیب بات ہے، دیکھیے، جو اپنے بدن پر ایک مٹی نہیں ڈال سکتا، ایک تھوڑا سا دھول جمنے پر آدمی کپڑا چینج کرتا ہے، خود مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے۔ اب لوگ مٹی ڈالتے ہیں ثواب سمجھ کے، کہاں چلا گیا سب کچھ؟ کہاں چلا گیا حسن؟ کہاں چلا گیا ٹیلنٹ؟ کہاں چلا گیا تکبر؟ کہاں چلا گیا وہ بزی رہنا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، میں نے ان کا واقعہ بہت مرتبہ بتایا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بہت نیک خلیفہ، ان کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، پانچواں خلیفہ، اتنے نیک تھے۔ چوتھے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، اس کے بعد میں کوئی خلیفہ نہیں تھے، بیچ میں گیپ تھا، دوسرے سب آئے تھے، یہ بات کے ہے، لیکن ان کا عدل و انصاف ایسا تھا کہ ان کو پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز۔ جب ان کو زہر دیا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بچ نہیں پائیں گے، آپ کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو ایک بات کہتے ہیں، اس زہر زدہ آدمی وہ ایک بات کہتا ہے، کہا کسی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، مجھے زہر دیا گیا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میری گارنٹی نہیں ہے، کسی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنی حقیقت ہے، دیکھیے، آدمی آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، وہ واپس گھر آ جائے گا، جو آدمی گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے اس سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ آپ کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا، اس سے پہلے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو نیک راستے پر لگانا، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ اسی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ تو نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے، اور جو نماز پڑھیں گے، سب سے پہلا میں نے کل بتایا، اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی اور برائی سے بچائیں گے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ میں تھوڑا تیزی سے اب جا رہا ہوں کیونکہ وقت ہو رہا ہے۔ اب اس سے پہلے نماز نہ پڑھنے پر جو عذاب تھا اس کو بیان کیا، اب نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ سب سے پہلے گناہ چھوٹ جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی عمل ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں، اس میں سب سے افضل عمل اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اسی طرح سے جمعہ سے جمعہ، یعنی ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ، دونوں جمعہ کو نماز ادا کرتا ہے، رمضان سے رمضان تک کیا کرتا ہے؟ نمازوں کو ادا کرتا ہے، یہ تمام اس کے درمیان جتنے گناہ ہوئے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں جتنا بھی صغیرہ گناہ ہوا سب معاف، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے سب معاف، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک بیچ میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے سب معاف، نماز کی بدولت۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نور، جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو نور ملے گا، اجالا ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط جو باریک ہے، بال سے زیادہ، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کو ہر ایک آدمی پار کرنا پڑے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے پار کرنا ہوگا، اور پار کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے، اجالا چاہیے، اور آپ جتنا نماز پڑھیں گے اتنا آپ کے پاس اجالا ہوگا۔
اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے کل قیامت کے دن نور ہوگا، روشنی ہوگی، وہ برہانن، اور ایک دلیل ہوگا، وہ اللہ کے سامنے کہہ سکے گا اللہ میں نماز پڑھنے والا تھا۔ اور اسی طرح سے وہ نجاتن یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہوگی، قیامت کے دن بچ جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو وضو کا پانی تیار کر کے دیتے ہیں، وضو کا پانی کیا کرتے ہیں؟ تیار کر کے دیتے ہیں۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی لا کے دیتے اس لیے خدمت کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی صحابہ خدمت کیا کرتے ہیں، نیک لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے۔ کبھی آپ کے بچوں کے لیے، کبھی آپ کے لیے کوئی نیک لوگ دعا دے دے، اللہ والے لوگ دعا دے دے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ خدمت کا جذبہ بھی پیدا کرنا چاہیے بچوں کو۔ دیکھیے وضو کا پانی لا کے اللہ کے نبی کو دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، خدمت کیا، خوش ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا پوچھو کیا تیرے لیے میں دعا کروں، پوچھو۔ صحابی بھی کتنی چالاک تھے، دیکھیے فوراً کہا اللہ کے نبی کل قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال کیا، دیکھیے جنت نہیں مانگا، اللہ کے نبی کل قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہیں مل جائے گی۔ یہ خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بات کہی، یہ مل جائے گی لیکن یاد رکھو تم اس کو پانے کے لیے کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ تم اگر چاہتے ہو کہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن رہنا ہے تو تم اپنے آپ پر سجدے کو کیا کرو، لازم کر لو، کثرت سے سجدہ کیا کرو، تمہیں کل قیامت کے دن میرا کیا ملے گا، ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں۔ ایک آدمی MLA کے ایریا میں رہے گا تو بڑا فخر کرتا ہے، ایک آدمی دلی میں ہے، پرائم منسٹر کا جو ایریا ہے جہاں رہتا ہے وہاں بڑا فخر کرتا ہے، میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں اللہ کے نبی ہوں گے۔ وہاں اگر آپ کو رہنے کے لیے جگہ مل جائے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بکثرۃ السجود، تم پر کثرت سے سجدہ کرنا ضروری ہوگا، یہ کل قیامت کے دن تمہیں کیا کرے گا، میرے ساتھ رہنے کے لیے موقع فراہم کرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسجد کے لیے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کے ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ایک قدم رکھتا ہے تو اس کے ایک درجات کو بلند کرتے ہیں۔ کتنی فضیلتیں آئی ہے، کتنی اہمیت آئی ہے، ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سب چیزوں کو یاد رکھ کے اگر انسان عمل کرے گا، یہ سب جتنی چیزیں میں نے بتایا، جتنا پازیٹیو ہے جتنا نیگیٹو ہے، کرنے پر کیا ملے گا نہ کرنے پر کیا ہوگا، اس کو یاد کر کے آدمی اگر زندگی گزارے گا تو انسان کو نماز پر اپنے آپ کو جمانا آسان ہوگا، نماز پر اپنے آپ کو لانا آسان ہوگا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ باتیں ہیں۔ اگر میں نہیں کروں گا میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، اگر میں کروں گا مجھے کیا کچھ ملے گا، یہ جب یاد ہوگا تو انسان کو آسانی کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، توفیق بھی دیں گے، اور خود سے بھی اپنے آپ کو اس پر لگائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کا انجام کیا ہے، اس کا بہتر انجام بھی کیا ہے، اس کا برا انجام بھی کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ بس آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ نماز کا جو طریقہ ہے اس کو پڑھیں گے۔ بہت سارے اور بھی حدیثیں ہیں اس کے نماز کے طریقے کے بیچ میں وقتاً فوقتاً میں چند حدیثیں بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو بھی نماز کے تفصیلی احکامات ہیں اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔